السلام علیکم ناظرین، آپ کی بات میں خوش آمدید، میں ہوں زین خان۔ ناظرین، ہمارے درمیان بہت سے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو بہت سارے غیر معمولی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں بتایا نہیں جاتا، ہمیں ان کے بارے میں پڑھایا نہیں جاتا۔ آج ہمارے درمیان زویا کلیم موجود ہیں۔ زویا از اے بلائنڈ گرل، لیکن یہ پی پی ایس سی ٹاپ کر چکی ہیں اور سوسائٹی میں ایک عام انسان کی طرح رہ رہی ہیں اور ملک و قوم کی خدمت کر رہی ہیں۔ شی از اے لیکچرر۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ایز اے لیکچرر یہ کس طرح سے پرفارم کر رہی ہیں اور کس طرح سے اپنی جو پرفارمنس ہے اس کو ایفیشینٹلی پرفارم کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سوسائٹی میں ایز اے بلائنڈ پرسن انہوں نے کس طرح کے اسٹیریوٹائپس کو فیس کیا، یا مسائل اس طرح کے ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں یا نہیں۔ السلام علیکم زویا۔ وعلیکم السلام۔ تھینکس فار کمنگ۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا زویا، بتائیے کہ ایک تو ڈسیبلٹی ایز اے بلائنڈ اور ساتھ میں خاتون ہونا کیا واقعی میں مسئلہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے، مسئلہ تو ہے، لیکن اب آپ اس مسئلے پر اٹک نہیں سکتے نا، ہمیں اس مسئلے سے نکلنا ہے۔ تو بلکہ میں تو اس بات کے بہت خلاف ہوں جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ خاتون اور آپ بلائنڈ ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ میں ایک انسان ہوں اور میں بلائنڈ ہوں، اور جب میں خود اس بات کو نکال دوں گی کہ میں ایک خاتون ایک بلائنڈ ہوں، تبھی میرا وہ جو ایک سفریج کا اور ایک وہ جو ورنیبلٹی کا ایک جو ٹیگ لگتا ہے وہ اترے گا جب میں خود اس کو اتاروں گی۔ تو سوسائٹی سے کس طرح کے اسٹیریوٹائپس ایز اے پرسن ود ڈسیبلٹی آپ کو فیس کرنا پڑتے ہیں، یا اب یہ بات پرانی ہو گئی ہے، صرف باتوں میں رہ گئی ہے؟ نہیں، یہ بات آپ کہہ لیں ہمارے کہیں نہ کہیں فیملی لائف میں بھی موجود ہے۔ سوسائٹی میں آپ اتنی اس طرح سے آپ اگر پروفیشنل لائف میں جائیں تو اس طرح سے موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو خود اگر آپ منوا لیں، آپ کو خود پتہ ہو کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ صحیح۔ تو فیوچر میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ سوسائٹل لیول پہ کن کن کاموں کی ہونے کی ضرورت ہے پاکستان کے ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے، when it comes to ایکسیسیبلٹی اور جو ایجوکیشن میں فیسلٹیز وغیرہ ہیں؟ سب سے زیادہ ایجوکیشن میں فیسلٹیز کی بہت بہت شدت سے ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پروفیشنل لائف میں بھی فیسیلیٹیشن کی بہت زیادہ ضرورت جو اس وقت ہمیں درپیش ہے۔ ایجوکیشن میں اس طرح سے کہ جو لوگ بلائنڈ ہیں یا جو لوگ جن کا اور بھی کوئی لمس کا ایشو ہے، کتابوں کا ایکسیس بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ آپ کو اسکین ڈاکیومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو ایسے گیجٹس چاہیے ہوتے ہیں جو ان اسکین ڈاکیومنٹس کو ایکسیس آپ جن کے تھرو کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے ایفیشینٹ سینٹرز موجود ہونے چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہیں، کہ میرا لیپ ٹاپ اگر خراب ہو جاتا تو آئی ہیو ٹو فائنڈ سم ون جس کے اندر جس کے پاس یہ ہمارا والا پہلے تو سافٹ ویئر موجود ہو، پھر اس سافٹ ویئر کی ایکسپرٹیز موجود ہوں۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو ایک ساتھ بہت ریئرلی ملتی ہیں، اور میں اور آپ تو خوش قسمت ہیں کہ ہم لاہور میں موجود ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے۔ تو ذرا اگر آپ دور دراز کے علاقوں میں جائیں تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے ایجوکیشن کو ایکسیس کرنا فار بلائنڈز اینڈ فار ادر پیپل ود ڈفرینٹ ایبلٹیز۔ صحیح۔ تو جو ٹیچرز کا رویہ ہے اس کو کس طرح کہیں گے؟ کیونکہ ماشاء اللہ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے ڈگری بھی کی، گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا آپ کو نظر آیا کہ کوئی ٹیچرز کے رویے میں ایسا مسئلہ ہے یا پھر نہیں ہے؟ نہیں، ٹیچرز آپ کو اس لیول پہ آ کے کافی سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اسکول لیول پہ کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں کیونکہ میری اسکولنگ بھی اسپیشل اسکول سے نہیں ہوئی۔ اچھا، میری اسکولنگ ہوئی نارمل اسکول سے، ایجوکیٹر اسکول ہے، تو وہاں پر کچھ مسائل ہوتے ہیں زیادہ، کیونکہ وہاں پر آپ کو کلاس ٹو کلاس کیٹر کرنا ہوتا ہے، وہی نوٹ بکس اور ڈیلی ورک کا کام، تو اس پر مجھے ذرا زیادہ ڈیفیکلٹی ہوتی تھی۔ لیکن یونیورسٹی آ کر سب سے بڑی ڈیفیکلٹی یونیورسٹی آ کے ٹیچرز آپ کو ضرور سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جو کتابیں ہیں ہمارے پاس وہ سافٹ کاپی میں موجود نہیں ہیں اس طرح سے، اسپیشلی جو ہمارا بلک ادھر لکھا گیا ہے ساؤتھ ایشیا کا جو بلک ہے، جتنا بھی انٹلیکچوئل بلک جو ہے، اٹ از ناٹ کنورٹیڈ انٹو دا سافٹ کاپی اور انٹو دا آڈیو بکس، ٹھیک ہے۔ اس کو ہمیں خود کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ ایک مطلب جو ایک انسان جس نے کتاب ایک رات میں یا 50-60 صفحے پڑھ لینے ہیں، مجھے پہلے اس 50-60 صفحے کو 2-3 گھنٹے لگا کے اسکین کرنا ہے، پھر اس کو سننا ہے، پھر اس کو یاد کرنا ہے، تو وہ ایک کام آپ کہہ لیں ڈبل ہوتا ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہوں گے ضرور اس بات کو، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ تو ایکسیسیبلٹی کی اگر موو کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں کیا مسائل ہیں؟
موبلٹی میں جی ہاں موبلٹی میں آپ کہہ لیں کہ یہاں پر جو ہم نے شروع میں ایک بات کی خاتون ہونے کی تو اس کا کچھ یہاں پر عمل دخل اس طرح سے آتا ہے کہ آپ جب باہر نکلتے ہیں کچھ ہمارا کلچر ایسے ہے کہ میں اس طرح سے موبلائز نہیں کر سکتی ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ جتنا میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے ایک خاص وقت تک ایک تو مجھے اس کے بعد میں اپنے کاموں کو مجھے نپٹانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو آئی ہیو ٹو ہیو سم ون فرام مائی فیملی اور مائی فرینڈ ود می. ٹھیک ہے اور ایک کنوینس ہو میرے پاس یہ تمام چیزوں کا اویلیبل ہونا بیک وقت تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے اور موبلائز اس وجہ سے میری جو موبلٹی ہے وہ آپ اسے کہنے کی لمیٹڈ ہو جاتی ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو بلائنڈ لڑکیاں ہیں ان کو تعلیم دی جا رہی ہے اتنی فیسلٹیز ہیں وین اٹ کمز ٹو فیملی سسٹم کیا لوگ سپورٹ کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو جو بلائنڈ ہیں؟ اس میں دیکھیے شہر کا بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے اب کچھ علاقے ہیں ابھی بھی ایسے جہاں نہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا جہاں ان کو آپ کہہ لیں کہ چلو گھر میں جتنا پڑھ لیا چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بھیجتے بھی ہیں. اب جیسے کچھ کالجز ہمارا جو یہاں پر ایک کنیڈ کالج فار وومن ہے ٹھیک ہے وہ لوگ کافی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں سے میں خود بھی میری تعلیم تھی وہاں پہ کافی فیسلٹیز کافی فیسلٹیز ہے ہاسٹل وغیرہ ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں. ایون شہر کی لڑکیوں کو وہ لوگ دے دیتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ موو نہ کرنا پڑے. لیکن وہ ایک کنیڈ کالج ہے. باقی گرلس کالجز میں اس طرح سے نہیں. ایون میرے اپنے کالج میں ایک آدھی بلائنڈ لڑکی اگر کوئی آ جائے تو اس کے لیے اگر میں خود کچھ کر سکوں تو کچھ کر لوں. کالج اس طرح سے ہیلپ نہیں کرتا ہے. ایون پنجاب بورڈ اگر آپ کو آڈیو بکس یا بریل بکس دیتا ہے تو اتنا لمبا پروسیجر ہے اس کو آپ بجائے آسان بنانے کے اس کو ایک لمبا اور جسے کہتے ہیں مشکل پروسیجر بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بچی کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے کتابیں لینا کہ وہ کہتی ہے کہ میں کسی اور سے یوزڈ لے لوں رادر دین میں یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے اتنے لمبے پروسیس سے گزروں. اچھا تو بریل کا مٹیریل اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے؟ بریل کا بھی نہیں ہے اور آڈیو کا بھی اس طرح سے اویلیبل نہیں. صحیح. آپ نے امریکہ ٹریول کیا آپ وہاں رہ کے آئیں ایکسچینج پروگرام کے ذریعے گئیں. وہاں کے ایکسیسیبلٹی لیول میں اور یہاں میں کیا فرق ہے؟ دوسرا ایکسیپٹنس بائی سوسائٹی اس میں کیا آپ نے فرق محسوس کیا؟ بہت زیادہ میں نے فرق محسوس کیا. فرسٹ آف آل اگر ہم ایکسیسیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ایکسیسیبلٹی وہاں پر اس قدر ان کی ایفیشینٹ ہے کہ میں وہاں پر ایز اے اسٹوڈنٹ گئی تھی اور ایز این ایکسچینج اسٹوڈنٹ گئی تھی بٹ آئی گاٹ اے ہیلپر 24 آور ہیلپ. ٹھیک ہے جس نے اور وہ کوئی ایسے نہیں کہ کوئی انہوں نے مجھے میڈ دی تھی جو انہوں نے مجھے اور انہوں نے مجھے دی خاتون کہ آئی وڈ بی کمفرٹیبل ود اے فیمیل. تو انہوں نے مجھے خاتون دی اور وہ خاتون ایک پڑھی لکھی خاتون تھی. شی واز این انڈر گریڈ لیول اسٹڈنگ ایٹ انڈر گریڈ لیول. شی واز آئی تھنک ان آنرس اور وہ میری کلاس میں بیٹھ کر میرے ساتھ نوٹس بناتی تھیں. پھر شام تک مجھے وہ سارے نوٹس ای میل ہو جاتے تھے. پھر جو میرے ٹیچرز وہاں پر جتنی بھی ہمیں سلائڈس دیتے تھے اگر وہ سلائڈس مجھے ایکسیسیبل ہے نہیں تو ان کو ایکسیسیبل بنا کر رات تک میرے پاس پہنچ جایا کرتی تھیں. اچھا تو 24 گھنٹے ان کی رسپانسبلٹی تھی آپ کے ساتھ رہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں نہیں باقی موبلائزیشن میں شی یوز ٹو ہیلپ می. اور اس کے علاوہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے گھر میں چورز ہوتے ہیں اس میں مجھے ہیلپ آؤٹ کرنا. اور جہاں تک ایکسیپٹنس کی بات ہے تو ایکسیپٹنس وہاں پر لیول اس طرح سے ڈفرینس تھا کہ وہاں پر کہہ لیں کہ اس چیز کو وہ لوگ اتنا نوٹس نہیں کرتے تھے. وہ پہلے آپ کی دیکھتے تھے کہ آپ بینگ اے پرسن آپ کیسے ہیں. وہ سیکنڈری ہوتا تھا کہ اچھا آپ کو کوئی ایشو ہے اور ایشو بھی وہ اس لیے کہہ لیں نوٹس کرتے تھے کہ وہ اکوموڈیٹ کس طرح کر سکتے ہیں آپ کو. صحیح. مطلب آپ کی ایبلٹیز کی بنیاد پہ وہاں پہ آپ کو کسی بھی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے نہیں کہ آپ کو کوئی ڈسیبلٹی ہے تو اس لیول پہ آپ کو ڈسکریمنیٹ کیا جائے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی ہماری اپنی جو کمیونٹی ہے اس کو کس طرح سے آگے آنا چاہیے یا پھر جو گورنمنٹل لیول پہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہونا ضروری ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے آپ نے دو باتیں کی. سب سے پہلے ہماری کمیونٹی میں میرے خیال میں جو سب سے پہلے چیز ہے وہ تعلیم ہے. کچھ بھی ہو جائے ہمیں تعلیم اور تعلیم کے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے. ٹھیک ہے ہمیں اپنی فیسلٹیز کے لیے فائٹ کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے سب سے پہلے اگر ہمارے پاس تعلیم ہوگی تو ٹرسٹ بھی ہمارے پاس آگے کوئی جو ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی ہمارے جابس کا بڑا ایشو آ جاتا ہے اکثر. جی تو وہ ایشوز جو ہیں ہمارے کیٹر تبھی ہوں گے جب ہماری تعلیم کوالٹی ہوگی. کیونکہ ہماری تعلیم اگر ہمیں ڈگری مل بھی جاتی ہے کسی نہ کسی طرح تو وہ نہیں ہمیں اپنی خود کی گرومنگ پہ اور تعلیم پہ فوکس کرنا ہے. اگر ہمیں کتابیں نہیں مل رہی تو وی ہیو ٹو میک شیور وی گیٹ بکس.
ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم لوگ احتجاج کریں کہ آپ کے ہمارے تعلیمی سسٹم کو فعال بنایا جائے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ میں نے ایک سرٹیفکیٹ بنوانا تھا جو آپ نے بنوایا ہوگا, سوشل سیکورٹی کا, سوشل ڈسیبلٹی کا, جو آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایشو تھا. اب وہ کوئی 15 دن میرا سرٹیفکیٹ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں پڑا تھا. اچھا. اور میں خود وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ نام تو اس کا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ تھا, تو نہ تو وہاں سوشلائزیشن ہو رہی تھی نہ ویلفیئر ہو رہی تھی, دونوں میں سے کچھ بھی نہیں تھا. وہاں کوئی 10-12 لوگ مل کر چائے پی رہے تھے. تو میں نے جا کے ان سے پوچھا کہ جی میرا 15 دن سے آپ کے پاس ایک سائن ہونے کے لیے آیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا بی بی آپ جائیں ہو جائے گا. اچھا. اب وہ میں تو خیر مجھے تو پہلے ان کی بی بی اور آپ جائیں والی بات پر کافی اعتراض تھا, تو پھر میں نے اس کو اسی وقت جا کے خود آفیسر سے سائن کروایا اور وہ کیا. دوسرا آپ کا سوال کہ گورنمنٹل لیول پہ کس طرح کی چیزیں ہونا ضروری ہیں. گورنمنٹل لیول پہ سب سے پہلے فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے, آپ کہتے تو ہیں کہ ہم خدمت کارڈ نام کی ایک چیز بنائیں گے, تو نہ وہ خدمت ہوتی ہے نہ کارڈ بنا ہے آج تک. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمیں ذرا مسائل ہیں کہ آپ خدمت کارڈ کی بجائے باقی ملکوں میں بھی آپ ایک ہیلپر دے دیتے ہوتے ہیں. چلے 24/7 نہ دیں, 8 آورس کے لیے ایجوکیشن لیول پہ ہیلپر دے دیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ ایسے سینٹرز بنائیں جو ہماری ٹیکنالوجی کے لیے ہوں, کیونکہ ہماری ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ اس میں ہماری ساری ایکسیسیبلٹی مل سکتی ہے. ایون جو لوگ بالکل موو نہیں کر سکتے وہ وائس کمانڈس کے ذریعے اتنا کچھ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, اس طرح کی ڈیوائسز آ چکے ہیں. صحیح. تو یہ بتائیے گا کہ مطلب ٹھیک ہے سوشلی بھی بہت سارے مسائل ہیں, ہمیں خود بھی بہت کچھ کرنا ہے, لیکن کچھ سلیبس کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو واقعی میں کچھ لوگ کہتے ہیں بلائنڈ کہ ہم نہیں کر سکے. جس طرح سے بہت سارے احتجاجات ہوتے رہے اور لوگوں نے بعد میں جابس بھی ان کو حاصل ہوئیں, لیکن آپ نے پی پی ایس سی ماشاء اللہ سے ٹاپ بھی کیا, اس میں واقعی میں کوئی ایسے مسائل ہیں کہ آپ اس کو اٹیمپٹ نہیں کر سکتے یا اس میں کوئی چینجنگ کی ضرورت ہے, اس طرح کے جو ٹیسٹس ہوتے ہیں کمپٹیشن ایگزام کے؟ جی, اس میں مسئلہ یہ آتا ہے سب سے بڑا, اگر میرے آپ اینڈ پہ دیکھیں تو رائٹرز کا ایشو آتا ہے. میری جو رائٹر تھیں وہ خاتون صحیح سے انگریزی نہیں پڑھ پا رہی تھیں, تو وہ اسپیل آؤٹ کرتی تھی اور میں اس اسپیل کو سن کے ورڈ کو خود کریٹ کرتی تھی کہ اچھا دس مسٹ بی ریٹن دس, اور پھر اس میں مجھے وقت اتنا زیادہ لگ جاتا تھا, ٹائم کنزیوم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے, ایگزاسشن بھی ڈبل. اس سے کانٹریری اگر میں آپ کو بتاؤں تو جی آر ای کا ایک ایگزام ہوتا ہے جو امریکن آپ کا لیتا ہے بورڈ, وہ انہوں نے مجھے ایم فل ایک رائٹر بلکہ 2 دیے, ایک بھی نہیں 2 دیے. اچھا. ہاں, فار کہ مجھے ایزی کنوینئنس کے لیے, جبکہ یہاں پر ایک مجھے خاتون ملی اور وہ خاتون بھی صحیح سے انگریزی نہیں پڑھ پا رہی تھی. تو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. یا تو آپ ہمیں رائٹر کا کوئی کرائٹیریا بتا دیں, ہم اس کرائٹیریا کے حساب سے خود لے آئیں, یا اگر آپ خود پرووائڈ کریں تو کائنڈلی کسی کرائٹیریا کے تحت ان کو لے کر آئیں. آپ ایسے ہی ہمیں دے دیں گے نہ, ہماری ان سے اس طرح سے آپ 5 منٹ پہلے مجھے لا کر دے دیں کہ یہ خاتون ہے اور انہوں نے آپ کو ایگزام لکھنا ہے. ہم سے ظاہر ہے آپ کی کوئی بات بھی نہیں ہوئی اس سے پہلے, پتہ بھی نہیں ہے آپ کو ایک کمفرٹ لیول چاہیے, کمیونیکیشن لیول چاہیے, جو کہ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک کہتے ہیں وہ لوگ کہ اس طرح کے. اور سلیبس میں جہاں تک آپ نے بات کی تو سائنس سبجیکٹس کا ذرا ایشو آ جاتا ہے کہ فزکس کیمسٹری میں بلائنڈس کو ایشوز آتے ہیں, تو وہ میٹرک لیول تک تو ٹھیک ہوتا ہے, لیکن آگے جا کے ذرا مسائل اس میں بھی ہیں. صحیح. تو آپ اپنے اینڈ پہ کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہیں براڈر لیول پہ سوسائٹی میں, کیا چینج آپ اپنے اینڈ پہ لانا چاہیں گی؟ اپنے اینڈ پہ میں چونکہ میں خود کتابوں کی طرف لانا چاہوں گی لوگوں کو, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کتاب جو ہے آپ کی جتنی گرومنگ کر سکتی ہے اور جتنا ہمیں آگے لے کے جا سکتی ہے, کچھ اور نہیں لے کے جا سکتا. تو میری جو اپنی خواہش ہے جس پر میں زیادہ طور پہ کام بھی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے پاکستان میں ایک پبلک لائبریری بنانا, آڈیو لائبریری جو پبلک ہو. ہاں, جس میں آپ میں کوئی بھی, ایون آپ میں تو کیا ہمارے کیمرہ مین صاحب بھی جا کر بیٹھ جائیں تو ان کو بھی ایک اویلیبل ہو, اور اس پر میں ضرور ایک کام کرنا چاہوں گی اور میری کوشش جاری ہے. تو دیکھیے اب اس میں کیا ہوتا ہے. زویا, سبھی لوگ آپ کو جو پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ کس طرح سے ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے پیپل ود ڈفرینٹ ایبلٹیز کو, یا پھر اوور آل ایز اے پاکستانی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیپل ود ڈفرینٹ ایبلٹیز کے لیے تو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ ان کو کائنڈلی آپ ان کی ڈسیبلٹی, ڈونٹ ڈس دیئر ایبلٹیز. They have abilities and recognize those abilities and recognize them beyond that dysfunctionality which has been there. ٹھیک ہے, آپ ان کو دیکھیں کہ وہ بیونڈ دس کیا کر سکتے ہیں, ان کی اس کیا کہتے ہیں کیپیسٹی کو پہچان کر ان سے اس طرح کا کام ضرور لیں.
صحیح, جو انسان جو کر سکتا ہے ہاں اس سے بالکل, اس کا بیسٹ لیا جائے. ایگزیکٹلی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے نا کہ انصاف انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے, کچھ میرے آپ میں کمی ہے, کچھ کسی آنکھوں والے میں ہو سکتی ہے, تو بیلنس آؤٹ تو جب اس قدرت نے ہمیں کر کے دیا ہے تو ہمیں بس ریکگنائز کرنے کی دیر ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ تھی زویا, اور آج ایک نئی بات ہمیں ان سے یہ پتہ چلی کہ جو ورڈ ڈس ہے اس کو اگر ختم کر دیا جائے تو میرے خیال میں ڈسیبلٹیز پھر ایگزسٹ نہیں کریں گی. ڈسیبلٹیز کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے دماغوں میں اڑی ہوئی ہیں, ہماری اپنے جو اسٹیریوٹیپیکل تھاٹس ہیں ان میں موجود ہیں. آج کا شو لوگوں تک پہنچائیے گا, آج کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرح کی باتوں کے بارے میں سن سکیں, اور جو باتیں ان کو پتہ نہیں ہیں اور ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں اس طرح کے بہت سارے لوگوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے, ہم کہیں نہ کہیں ان کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے, کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا, انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں. زین خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.